وہ جو اپنی الہی ذات میں علیم کل ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا سوال ہمارے ایک بھائی جن کا نام طارق ہانس ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ ان کا تعلق قصور سے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بائبل مقدس قسمت کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم ان 3 الفاظ پر غور کرتے ہیں جو کہ قسمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے کہ قسمت ہی ہے، اور قسمت لفظ تقسیم سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو تقسیم کرنا۔ قسمت کے لیے استعمال ہونے والا دوسرا لفظ تقدیر یا مقدر ہے، اور ان دونوں لفظوں کی جو جڑ ہے وہ مقدار ہے۔ تو اس سے مراد ہوتی ہے کسی شخص کے لیے کسی چیز کی مقدار کو مقرر کر دینا۔ اور قسمت کے لیے پھر ایک تیسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسے ہم نصیب کہتے ہیں، اور نصیب کا تعلق نصاب سے ہے، جس سے مراد ہے کسی چیز کو قائم کرنا، کسی چیز کو مقرر کرنا۔ جیسے کہ آپ اسکول میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، یعنی کہ اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ کون سی جماعت کو کسی مضمون کا کتنا حصہ پڑھایا جانا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم ان تینوں الفاظ یعنی قسمت، تقدیر اور نصیب پر غور کرتے ہیں تو ان سبھی کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے کہ کسی چیز کا کچھ حصہ کسی کے لیے مقرر کر دینا۔ اور اگر ہم ان سے تکنیکی معنوں میں سمجھیں تو وہ لوگ جو قسمت یا تقدیر پر یقین کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا تعالی ہر شخص کی زندگی میں کچھ خوشیاں، کچھ غم، کچھ کامیابی، کچھ ناکامی، کچھ دولت، کچھ غربت، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو انہوں نے پہلے سے مقرر کر دی ہے، اور جو پھر خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہی کچھ ہر شخص کی زندگی میں اسے ملتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس اس حوالے سے کیا فرماتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ خدا نے ہر ایک شخص کے لیے الگ سے پہلے سے ہی مقرر کر دیا ہے کہ اسے کتنی دولت ملے گی، کتنی غربت ملے گی، کامیابی ناکامی ملے گی، اور اس طرح کی ساری چیزیں کیا خدا نے پہلے سے ہی اس شخص کے لیے یا ہر شخص کے لیے طے کی ہوئی ہیں؟ تو اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے 5 نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ لفظ قسمت جو ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور 12 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے: اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے۔ اس آیت میں مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کے ساتھ وہ کون سے علاقوں میں گئے جہاں پر انہوں نے انجیل کی منادی کی، اور اسی میں وہ مقدونیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مقدونیہ کو وہ قسمت کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یونانی زبان میں اس لفظ کو دیکھیں تو یہ ہے میریڈوس، اور آپ انگلش میں دیکھیں تو یہ ہے ڈسٹرکٹ، جس کا آپ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں ضلع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یونان ایک ملک ہے، اور اس ملک کا بہتر انتظام کرنے کے لیے اسے اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی اضلاع میں سے ایک مقدونیہ ہے، اور مقدونیہ کا ایک شہر جو ہے وہ فلپی ہے، اور مقدونیہ کو وہ ضلع کہنے کی بجائے قسمت کہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یونان کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ بائبل مقدس میں یہ لفظ قسمت استعمال ہوا، لیکن تکنیکی معنوں میں نہیں، یہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا جس کو ہم تقدیر یا مقدر یا نصیب کہتے ہیں، ان معنوں میں نہیں، بلکہ مقدونیہ کو جب قسمت کہا گیا تو اس سے مراد ہے کہ یہ یونان کا ایک حصہ ہے یا اس کا ایک ضلع ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے سے سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی حدود و قیود سے آزاد ہیں۔ تو اس کو اگر ہم اور بھی آسان زبان میں کہیں تو جیسے ہمارے لیے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، تو خدا تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے ماضی، حال، مستقبل سبھی برابر ہیں، چونکہ وہ ماضی کو جانتے ہیں، حال کو اور مستقبل کو، تو سبھی کچھ جو ہے ان کے سامنے یک وقت ہی ہو رہا ہے۔
اب بائبل کی زبان میں اسے علم سابق کہا جاتا ہے، جس کی انگلش ہے فور نالج، یعنی کہ کسی چیز کا پہلے سے علم رکھنا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس یہ تو فرماتی ہے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں کل کیا ہوگا، لیکن یہ بات بہرحال اس سے مختلف ہے کہ وہ پہلے سے مقرر کر دے ہر کسی کے لیے کہ کسی نے کتنے غم دیکھنے ہیں، کتنی خوشیاں دیکھنی ہے، کتنی دولت آنی ہے، کتنی دولت نہیں آنی ہے۔ ایسی کسی چیز کا بائبل مقدس جو ہے وہ ذکر نہیں کرتی ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ اس بات سے واقف تو ہیں، ان کا فور نالج ہے، ان کے پاس علم سابق ہے، لیکن یہ بات بائبل مقدس کہیں پر نہیں کہتی ہے کہ خدا ہر شخص کو الگ الگ حصے مقرر کر دیتا ہے۔ اب تیسری بات بھی بہت اہم ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ ہر شخص کے لیے الگ الگ کچھ باتیں تو مقرر نہیں کرتے ہیں، پہلے سے وہ طے کر کے نہیں رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جانتے ہیں لیکن وہ طے نہیں کر رہے ہیں ان باتوں کو، لیکن انہوں نے اس دنیا میں چند اصول قاعدے بنائے ہیں، اور جو بھی شخص ان اصول قاعدوں کے مطابق چلتا ہے سو وہ ان برکات کو پاتا ہے جو ان اصول قاعدوں سے تعلق رکھتی ہے، اور جو ان اصول قاعدوں کو نفی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اس کے الٹ وہ بدلا پاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ محنت سے لے لیجئے کہ ایک عام اصول خدا نے اس دنیا میں رکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے، جبکہ ڈھیلے ہاتھوں سے کام کرنے والا کنگال ہو جاتا ہے۔ اب اگر تو کوئی شخص اس اصول کو اپناتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ واقعتاً اس دنیا میں کامیابی پاتا ہے، لیکن جو اس اصول کی نفی کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ان برکات سے، وہ کامیابی سے اور جو بھی اس سے جڑی ہوئی برکات ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ یسوع مسیح پر ایمان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ اصول ٹھہرایا ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، وہ نجات پائے، اور نجات سے جڑی جتنی بھی برکات ہیں وہ پھر اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ خدا بعض لوگوں کو چنے، لیکن میں یہاں پہ لفظ بعض کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کہ خدا تعالیٰ بعض لوگوں کو چنتا ہے اور ان کے لیے پھر ایک خاص قسم کا مستقبل رکھتا ہے، ایک خاص قسم کے پلانز رکھتا ہے، اور پھر اپنی قدرت کاملہ سے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو کچھ خدا نے ان لوگوں سے کہا ہے، جو کچھ ان کے لیے ایک مستقبل مقرر کیا ہے، اس کو عمل میں بھی لائے۔ اس کی ایک مثال جو ہم داؤد بادشاہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب داؤد نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، تو خدا تعالیٰ اس سے وعدہ کرتے ہیں اور اس بات کو دراصل مقرر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو جب بھیجنا ہے تو وہ داؤد ہی کی نسل سے آئیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی نسل اگرچہ کہ بہت زیادہ خدا سے دور ہو گئی، ہر طرح کے مشکلات آئیں، چیلنجز آئے، اور لگا کہ شاید اب خدا کا وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا، اور آخر کار جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ داؤد کی نسل سے ہی آئے۔ تو اس طرح کی چند مثالیں ہمیں ملیں گی، مخصوص طرح کے وعدے ملیں گے جب خدا کسی سے کرے گا، لیکن یہ اس سے بہت مختلف ہے، جس کو ہم قسمت یا تقدیر کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم دراصل ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شخص کے بارے میں خدا نے اچھا یا برا جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ بائبل مقدس اس کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ اور ان سبھی باتوں کی روشنی میں پھر پانچواں اور آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جس طرح سے عام لوگ قسمت یا تقدیر یا مقدر یا نصیب کو سمجھتے ہیں، اس کی بالکل تائید نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس میں بہت ہی کیٹیگوریکلی اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ ہم قسمت کا حال معلوم کریں، ہم فالگیری کریں، ہم کسی شخص سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کل کیا ہوگا۔ جو کچھ آپ اخبار جہاں میں دیکھتے ہیں یا ویسے قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، بائبل مقدس اس کی سختی سے انکار کرتی ہے،
चूंकि पहले नंबर पर तो ऐसी किसी चीज का वजूद नहीं है, और अगर कोई जानता है कि कल क्या होगा तो वो सिर्फ खुदा ताला की जात है। और अगर कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि वो कल को जानता है तो वो दरअसल इस बात का दावा कर रहा है कि वो उस तरह की सिफ्त का हामिल है जो सिर्फ खुदा की खूबी है, जो सिर्फ खुदा ही के पास है, जिसका सिर्फ खुदा ही हामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला अगरचे जानते हैं कि कल किसी के साथ क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, लेकिन खुदा ताला ये तय नहीं करते हैं कि हर इंसान के साथ कितना बुरा होना है, कितना अच्छा होना है, कौन सी चीज उसे मिलनी है, कौन सी चीज उसे नहीं मिलनी है। अगरचे के बाज़ लोगों के लिए वो वादे करते हैं और ऐसा पूरा भी करते हैं, और जब लोग उससे दुआएं करते हैं तो खुदा उनकी मदद करते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑटोमेटिकली नहीं होता है कि खुदकार तरीके से खुदा ने अपनी मर्जी से किसी को थोड़ा दे दिया, ज्यादा दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम बजाय इसके कि इस चक्कर में पड़े रहें कि कल के बारे में जाने के क्या होगा, हम ये जाने कि आज के लिए खुदा हमसे क्या चाहता है, कौन से असूल कायदे उसने हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए दिए हैं, और उन असूल कायदों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और फिर वो बाबरकत जिंदगी पाएं जो खुदा ताला ने हमारे लिए रखी है। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।